اندر روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اب یہاں پہ دیکھو، ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس کھا پی لیا، نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد اب بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ ہے۔ حقیقت میں روزہ ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور فرمایا کہ جو بندہ بھوکا پیاسا رہنے کو روزہ سمجھتا ہے تو ملتا ہے اس کو بھی کچھ نہیں۔ اصل روزے کا معنی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند کر دینا۔ تو فرمایا دوسرے نمبر پہ اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے اپنی زبان سے۔ زبان عام طور پر انسان غلط استعمال کرتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان اپنے روزے کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ میرے بھائی، آج کے اگر ہم موجودہ حالات کو دیکھ لیں تو اکثر طور پر لوگ اپنے روزے کے کاٹنے کو جو مشغلہ سمجھتے ہیں، سارا دن ایک دوسرے کے بارے میں چمگوئیاں، ایک دوسرے کے بارے میں غیبت، ایک دوسرے کے بارے میں منہ سے غلط باتیں، یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ 2-2 4-4 گھنٹے گزار کے ہاں جی روزے سے کتنا ٹائم باقی، اتنا ٹائم باقی ہے۔ اب بظاہر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے روزے کا ٹائم پاس کیا، حالانکہ اس نے اپنے روزے کو ضائع کر دیا۔ چند مثالیں میں آپ کو دوں تو پھر انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں روزے کی کیسے حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالا جائے، یعنی جب تک کہ روزے کو خراب نہ کیا جائے، تب تک یہ روزہ شیطان کے حملوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اب عام طور پر اس بات کو سمجھیں، عام طور پر لوگ کھلے عام گناہ کر بیٹھتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں جب بندے کا روزہ ہو تو روزہ رکھنے کے بعد بندہ ایک کام کو کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے کہ کہیں میرا روزہ تو نہیں خراب ہو جائے گا اس سے، کہیں میرا روزہ تو غلط نہیں ہو جائے گا اس سے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہی چیز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے حفاظت کرنے کے لیے، کہ انسان گناہوں کی طرف عام طور پر متوجہ نہیں ہوتا ان کاموں میں جس میں عام طور پر غیر رمضان میں اکثر طور پر وہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائی، دوسرے نمبر پہ رمضان مبارک کے روزے کی برکت، اس کے انعام اس بندے کو ملیں گے جس کی زبان اس کے گناہوں سے اس کو محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ روزے کی حالت میں بھوک پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیالہ لاؤ۔ ایک پیالہ لایا گیا، برتن لایا گیا، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر الٹی کرو۔ جب انہوں نے الٹی کی تو ان کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ تو رکھا لیکن انہوں نے دوسروں کی غیبت کر کے ان کا گوشت کھایا ہے، ان کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، ان کا روزہ ختم ہو چکا ہے۔ اب بظاہر تو ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے، لیکن یہ حقیقت ہے، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے پیچھے اس طرح کی باتیں کرنا، فرمایا یہ روزے کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں جیسے ان عورتوں کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ اور عام طور پر آپ دیکھتے بھی ہیں کہ انسان گناہوں سے بچتا رہے تو انسان کو روزہ محسوس نہیں ہوتا، اور جب بندہ زبان کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے عام طور پر تو اس بندے کو سب سے زیادہ روزہ محسوس ہوتا ہے، اور اس کی نحوست ہوتی ہے اس کی زبان پر گناہوں کی وجہ سے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر کے دور میں اللہ کے نبی نے چند لوگوں کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے دانتوں کا خلال کرو۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں، آج تو ہم گوشت کو چکھا ہی نہیں ہے، پھر اپنے دانتوں کا کیسے خلال کریں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے غیبت کر کے اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا ہے جس کے ٹکڑے آپ کے دانتوں میں نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ بھوکا رہنا یہ روزہ ہے، پیاسا رہنا یہ روزہ ہے، حالانکہ بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے،
بھوکے پیاسے رہنے کے اندر امر الہی کو پورا کرنا، اصل اس کو روزہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب اس چیز کو دیکھا گیا کہ بندے ان کے دانتوں کے اندر گوشت کے ٹکڑے، اور اللہ کے نبی نے واضح کر کے کہہ دیا کہ بھائی تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، تو اس سے خود اندازہ بندہ لگا ہے کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر تو اللہ نے خود اس کا واضح، جیسے اکثر طور پر آپ علماء سے سنتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں پرہیزگار بندہ ہی اللہ کو محبوب ہے، اللہ کے ہاں مکرم ہے۔ آگے اللہ نے غیبت کی تنبیہ کے طور پر فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم پسند کرتے ہو اس بات کو کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کا گوشت کھائے، وہ بھی مرا پڑا ہو؟ تو غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مرے بھائی کی لاش کو نوچ نوچ کے کھانا۔ غیبت کرنا اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو میرے بھائی، یہ گناہ کہاں سے سرزد ہوتا ہے؟ انسان کی زبان سے۔ پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ عورتیں غیبت کرتی تھی، عورتیں شکوے شکایات کرتے تھے، یہ کرتی تھیں، یہ چیزیں پہلے عام طور پہ عورتوں کے اندر تھی، لیکن آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو یہ مشغلہ ہمارے مردوں کا ہو گیا ہے، اور خاص کر رمضان المبارک کے مہینے میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اب تیسری حدیث اللہ کے نبی نے کیا فرمائی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا۔ اب ہم اس بات کو سوچیں، زنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی اللہ کی نافرمانی ہے۔ پہلے زمانے کے اندر جب کوئی قوموں کے اندر کوئی فرد زنا کرتا تو صبح اس کے ماتھے یا اس کے دروازے پہ لگا ہوتا کہ یہ زانی ہے۔ اللہ کو پسند نہیں تھا، حالانکہ اللہ ستار ذات ہے، دنیا کے اندر انسان کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ذات ہے۔ پہلی قوموں کے اندر جب کوئی زنا کرتا تو صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا۔ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الغیبۃ اشد من الزنا۔ زنا بڑا گناہ ہے، لیکن غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا زنا سے انسان کی عزت جاتی ہے، غیبت سے انسان کا ایمان جاتا ہے۔ زنا سے کسی کی عزت کی پردہ داری ہوتی ہے، غیبت سے انسان کے سارے زندگی کے پردے اڑ جاتے ہیں۔ زنا پہ اس کی عزت پہ داغ لگتا ہے، غیبت کرنے سے انسان کی ساری زندگی پہ داغ آ جاتا ہے۔ مثلا ایک بندے نے زنا کرا لی، ایک عورت نے زنا کرا لی، بس ایک جملہ بولا جائے گا بھئی یہ زانی ہے، لیکن جس بندے کے بارے میں غیبت کی جائے گی، وہ غیبت کا جملہ پھیلتا 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 لوگوں کے دلوں میں ایک نفرت کا پہلو بنا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی غیبت نہ کرو، لوگوں کے پیٹھ پیچھے بات نہ کرو، اگر واقعتاً وہ بات اس بندے کے اندر پائی جائے تو پھر؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے اندر وہ گناہ پایا جائے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کرنا، تبھی تو غیبت ہے۔ اگر وہ گناہ اس میں نہ پایا جائے پھر پیٹھ پیچھے بات کرو گے تو یہ تو بہتان ہے، اور بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مثلا آپ نے کسی بندے کا تذکرہ کیا اور وہ گناہ اس میں پایا جاتا تھا، یہ غیبت ہے۔ اور فرمایا غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ کام کہ جس کو آپ کسی کے پیٹھ پیچھے کریں اور جب سامنے آئے تو اس کی ہمت آپ کے سامنے نہ ہو اس بات کی کرنے کی، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات بھی یاد رکھیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کی عادت فسق فجور کی ہو، اس کا مشغلہ ہی فسق فجور گناہوں کا عادی ہونے کا ہو، اور اس کو ٹس سے مس اس بات کی نہ ہوتی ہو، تو اس کا ذکر شر سے یاد کرنا اس کو یہ غیبت میں شامل نہیں ہو۔ لوگوں کو اس سے متنبع کرنا، لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا کہ یار یہ غلط کردار کا آدمی ہے، اس کے اطوار غلط ہے، اس کا طریقہ کار غلط ہے، اس کو بارہا سمجھایا، یہ سمجھنے پہ نہیں آ رہا، آپ اس سے بچنے کی کوشش کرو۔
فرمایا یہ بتانا بھی ضروری ہے تاکہ اس کی اس پریشانی سے، اس کے اس گناہوں سے، اس کے اس جراثیم سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائیں۔ تو میرے بھائی، اب اللہ کے نبی نے فرمایا غیبت زنا سے بڑا گناہ۔ تیسرے چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں اس لیے اس بات کو بار بار کر رہا ہوں کہ عام طور پر ہمارے جسم کے اندر کی جو نقل و حرکت ہوتی ہے وہ زبان سے ہوتی ہے۔ عام طور پر ہمارے گناہ جو سرزد ہوتے ہیں ہمارے روزے کی حالت میں، وہ اس میں زیادہ تر استعمال زبان کا ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں۔ سود کے کتنے درجے ہیں؟ 70 درجے۔ چھوٹے درجے کا ایک سود ہے، اس کا درجہ چھوٹا ہے، پھر کوئی سود کیا اس سے بڑا درجہ، حتیٰ کہ بہت بڑے درجے تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ سود یعنی بہت بڑا مجرم اللہ کے ہاں ٹھہرتا ہے۔ ایک بندے نے ایک نماز نہیں پڑھی تو گناہ کے ایک درجے پہ کھڑا ہو گیا۔ ایک بندے نے دن میں 2 نمازیں نہیں پڑھی تو یہ گناہ کے 2 درجوں پہ کھڑا ہو گیا۔ ایک بندے نے 5 نمازیں نہیں پڑھی تو یہ گناہ کے 5 درجوں پہ کھڑا ہو گیا۔ پھر نماز کے ساتھ روزہ بھی چھوڑ دیا، اس سے آگے چلا گیا۔ پھر زنا کر دیا، اس سے آگے چلا گیا۔ تو ایسے درجے ہوتے ہیں گناہوں کے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، اور سب سے ہلکا درجہ، سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ 1 درہم کے برابر سود کھانا یہ ماں کے زنا کے مترادف ہے۔ 1 روپیہ 1 درہم سود۔ ہمارے ہاں آج دیکھ لو، لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، سحری بھی انہی پیسوں سے کر رہے ہیں۔ افطاری بھی آگے چل کر اس کے بارے میں بات آئے کہ میں انشاءاللہ اس کو واضح کروں گا۔ تو سود 99% لوگ سود کے بغیر چل ہی نہیں رہے، اور بعض لوگوں نے تو یہ جملے رٹے ہوئے ہیں، جھوٹ بولنا، یہ بھی زبان سے۔ اب دیکھو اکثر طور پر دکاندار لوگوں کو دیکھو، بات کریں کہ یار جھوٹ سے کیا ملتا ہے، کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر سودا ہی نہیں بکتا، کیا کریں، مجبوری۔ جھوٹ بولنا عادت بنا لی اور مشغلہ بنا لیا۔ یار سیدھی بات کرو، 1 سودا نہیں بکے گا، 2 نہیں بکیں گے، 3 نہیں بکیں گے، آج نہیں بکے گا، کل نہیں بکے گا، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی سچائی پر سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ بس آپ کے اپنے اندر سچائی ہونا ضروری ہے۔ لوگ کہیں نا کہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے تو میں ٹھیک ہوں گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک خود بندہ ٹھیک نہیں ہوگا معاشرہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بندے کا اپنا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ میں کہوں کہ جی میں تو بڑی واضح و نصیحت کر رہا ہوں، میں تو لوگوں کو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں، لوگ درست کیوں نہیں ہو رہے؟ جب تک وہ واضح و نصیحت میری اپنی زندگی میں نہیں ہے، میری ان باتوں کا لوگوں پر کوئی اثر ہونے والا نہیں، کیونکہ میری زندگی میں نہیں ہے وہ باتیں، ان کا میرے اندر ہونا ضروری ہے۔ تو فرمایا سود کے کتنے درجے ہیں؟ 70 درجے۔ سب سے کم تر درجہ کیا ہے؟ 1 درہم کے برابر سود کھانا، ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف، یہ کم درجہ ہے۔ فرمایا بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس کی عزت کو اچھالنا ہے۔ اور یہ کس سے ہوتا ہے؟ انسان کی زبان سے ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کسی کی عزت جا رہی ہے تو جانے دے؟ فرمایا یہ زبان انسان کے جسم کے اندر جو دل ہے وہ دکان ہے، اور اس دل کا تالا یہ انسان کی زبان ہے۔ جب انسان منہ کھولتا ہے، بولتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے بنی جو دل کی دکان ہے، اس دل کے اندر کیا رکھا ہوا ہے۔ انسان کی گفتگو بتا دیتی ہے کہ انسان دل کا کیسا ہے۔ انسان کا لب و لہجہ بتا دیتا ہے کہ انسان اخلاق کا کیسا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو ایک بادشاہ نے حکم دیا کہ اے لقمان جاؤ اور جا کر جانور کا جو سب سے گندا ترین حصہ ہے وہ کاٹ کر لے آؤ۔ اب لوگ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اس کی کوئی شرمگاہ، کوئی گندگی کی جگہ، کوئی ایسی چیز کاٹ کے لے آئے گا۔
حضرت لقمان علیہ السلام گئے اور جانور کی زبان کاٹ کے لے، یعنی بکری کا زبان کا حصہ کاٹ کے لے، تو بادشاہ خاموش ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا، پھر حضرت لقمان علیہ السلام کو بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ بکری کے یعنی جانور کے اس حصے کو کاٹ کے لے آؤ جو سب سے اچھا اور عمدہ ہو۔ حضرت لقمان علیہ السلام دوبارہ گئے اور بکری کی زبان، اس جانور کی زبان کاٹ کے لے، تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگے کہ یہ کیا؟ جب کہا کہ سب سے گندی چیز، گندا حصہ کاٹ کے لاؤ تو زبان کاٹ کے لائے، جب کہا کہ سب سے عمدہ چیز کاٹ کے لاؤ تو تب بھی زبان کاٹ کے لے آئے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے بادشاہ، اگر انسان کی زبان درست ہو، اس سے عمدہ چیز انسان کے جسم میں، جانور کے حصے میں اور کوئی عمدہ نہیں ہے، اور اگر زبان غلط استعمال ہو تو اس سے گندا حصہ اور جانور کا کوئی نہیں۔ اور اس سے بڑی بات میں آپ کو کیا بتاؤں کہ انسان کے کافر اور مسلمان ہونے کا فرق ہی بول سے ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ یہ الفاظ بھی کس سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے روزہ تو رکھ لیا، اب اس روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے، میری زبان کہاں استعمال ہو رہی ہے۔